السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملے۔ ہم دہم جماعت کے لحاظ سے اردو پڑھ رہے تھے اور لاسٹ لیکچر تھا وہ ہمارا پرستان کی شہزادی اشرف صبوحی کا تعارف ہم نے پڑھا۔ صنف آپ کو بتائی کہ یہ داستان ہے، مشکل الفاظ کے معنی بتائے، اقتباس کی تشریح کے حوالے سے اہم باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ آپ اس پر عمل کرتے ہوئے بورڈ میں بہت اچھے سے نمبر لے سکتے ہیں۔ ویسے بھی گھر بیٹھے اسٹوڈنٹس کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں پڑھائی کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ہمارا مکمل فوکس ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آج پچھلا لیکچر جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر پر۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ پری کا حلیہ بتایا گیا ہے، بازوؤں پر پر تھے۔ اب میرا کلر ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ بازوؤں پر پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی۔ مہین کیا ہوتا ہے؟ باریک، بڑی مطلب نسوانی خوبصورت آواز میں بولی۔ سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی۔ بڑی راہ دکھانا یعنی کہ انتظار کروانا، بڑا انتظار کروایا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، یعنی کہ کیا سماں تھا، کیا موسم تھا، کیا سج دھج تھی۔ جب یہ آپ تشریح کریں گی تو یوں الفاظ استعمال کر کے اس کی وضاحت کریں گی۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد۔ بوٹا کہتے ہیں چھوٹا، یعنی کہ چھوٹا قد تھا پریوں کا۔ زرق برق کپڑے، ہستی چغلیں کرتی۔ چغلیں کرنا اس کا مطلب ہے شرارتیں اور شوخیاں کرنا۔ اہلی گہلی پھر رہی تھیں۔ اہلی گہلی ناز و ادا سے اتراتے ہوئے، فخر سے، نزاکت تھی جن میں پریوں میں، وہ یوں چلتی پھر رہی تھیں۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے۔ زمرد ایک قیمتی سبز رنگ کا پتھر کہلاتا ہے، چونکہ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، پتھر جو ہے وہ قیمتی ہے، تو اس حوالے سے زمرد جیسے پتے کہا گیا ہے، یعنی کہ نہایت خوبصورت چمکدار تھے پتے۔ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، لال بھی قیمتی پتھر، ہیرے، کہیں نیلم کہیں پکھراج، یہ سب قیمتی پتھروں کے نام ہیں۔ نیلم بھی ایک قیمتی پتھر ہے، پکھراج بھی ایک پتھر کا نام ہے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا، پھولوں پر یہ عالم تھا یعنی کہ پھول دیکھنے میں ایسے قیمتی موتی جو تھے وہ لگ رہے تھے ہمیں، تو جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھی کہ سوراخی دار موتی۔ خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ۔ حوض کی جمع یہ حوضوں لکھی گئی ہے، یعنی کہ پانی وہاں کا کیسا تھا، نہایت خوبصورت، کہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ پانی اتنا صاف شفاف تھا کہ لگتا تھا کہ چاندی ہے۔ فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ بوچھاڑ کہتے ہیں تیز بارش کو، جب وہ تیز بارش ہو تو بوچھاڑ کہلاتی ہے۔ تو یوں لگتا تھا جیسے پانی نہیں بلکہ موتی گر رہے ہیں فواروں سے۔ چلتے چلتے ایک بارہ میں پہنچے، اور بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، سجاوٹ آراستہ ہونا، سجا ہوا ہونا۔ قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سما کا مطلب نظارہ، سما کا مطلب نظارہ، آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سینکڑوں سرخ، اب دیکھیں سینکڑوں لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم بولتے ہیں سینکڑوں اور لکھتے بھی پھر نون ڈال دیتے ہیں، جبکہ اصل لفظ سینکڑوں ہے اور اس میں نون بھی نہیں آتا۔ یہ بات خاص طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں۔ مختلف رنگوں کے اردو میں نام ہیں جو کہ اب عموماً آپ لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرتے۔ یہ سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، اودا جو ہے نا وہ بھی تقریباً نیلا نیلا میرون مکس کلر کو کہا جاتا ہے۔ رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی؟ بلور کانچ یا شیشے کو کہا جاتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کرسیاں رنگ برنگے شیشوں سے بنی ہوئی ہیں، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ شفاف بھی ایسی چیز کو ہی کہا جاتا ہے جس کے آر پار نظر گزر جائے، آر پار دیکھا جا سکے، وہ شفاف چیز کہلاتی ہے۔ اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔
حسین حسین پریزاد، پریزاد پریوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے، پریوں کے بچے جو ہیں وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ ٹھسا بڑا کروفر، روب داب، شان و شوکت، یہ سب ٹھسے کا معنی ہے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچیکاری کا کام تھا۔ اب نمگیرہ کیا ہوتا ہے؟ نمگیرہ کہتے ہیں سائبان۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف پارٹیز میں جیسا ہوتا ہے، اور ٹیبل ہے تو اس کے اوپر اسپیشل ایسے ایک چھتری نما صاحبان جو ہے وہ تان دیا جاتا ہے، اکثر پارٹیز میں ہوتا ہے، یہ تو ہے اب نہیں ہوتا لیکن پرانے زمانے میں تھا، صاحبان کہتے ہیں اس کو، ایک بڑے یاقوت کے تخت پر۔ یاقوت آپ کو پتہ ہے اس کا پتھر کا نام ہے، بتایا ہے پہلے بھی۔ ہیرے اور پنے کی پچیکاری جو ہے نا، یہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے شیشوں کا جو سجاوٹ کا کام ہوتا ہے وہ پچیکاری کہلاتا ہے۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو 14-15 برس کی، چہرہ جیسے چودھویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئیں۔ اب یہ اصل میں پری جس کی شادی ہے اس کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی۔ تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتی۔ دیکھیں جی ذرا پاکستان کا ماحول انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے زبردست ماحول تھا، اتنے خوبصورت لباس تھے اور رنگ برنگ چیزیں تھیں وہاں پہ کہ آنکھ نہ ٹھہرتی تھی، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے، کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پریشان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم کے راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں۔ حضور 10th کلاس کے حوالے سے تلفظ اور زیر زبر پیش کا بہت خیال رکھیں، ہے کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس کا تلفظ حضور نہیں حضور ہوتا ہے۔ حضور کو دعا دیتی ہوں کہ حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقت کھڑے ہو گئے۔ سروقت کیا ہوتا ہے؟ طویل قد والا ہونا، دراز قد ہونا، لمبے قد والے۔ بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، یعنی کہ آپ سید ہیں، سیدزادی ہیں تو ہم آپ سب کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا، اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ اوسان جاتے رہنا کا مطلب ہے کہ ڈر بیٹھنا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، ہوش نہ رہنا، یہ سب اوسان عطا ہونا کا معنی ہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بکرے جیسی لمبی شکل تھی، تو بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، موا مر جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ مرنے کے لائق۔ تو انہوں نے کہا کہ شریر مطلب شرارتی ہے، کہ اس نے اپنی اصل شکل ہی دکھا دی، جس سے سیدانی بھی ڈر گئیں، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بولانا یعنی کہ حیرانی سے، ہکا بکا ہو کر، پریشانی سے، یہ سب بولا کر جو لکھا ہو نا اس کا معنی ہے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا کیا نام بتایا ہے، سہیل پری، وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ وضع کی شکلوں سے مراد یہاں پہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو یعنی کہ تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا جو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے اور خاصا چنا گیا۔ خاصا کہتے ہیں خاص لوگوں کا کھانا۔ خوان اترے، دسترخوان، تشتریاں اور پلیٹیں
کھانا آتا گیا اور خاص لوگوں کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو خاصا کہا جاتا ہے، چنا گیا، دسترخوان سے جا دیا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے۔ ایک ایک بالشت، بالشت کہتے ہیں ایک ہاتھ جتنا ہمارا شروع سے لے کے آخر تک، ہم اکثر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹ، ایک ہاتھ کے برابر ایک بالشت کہلاتا ہے۔ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں مگر میں کھاتی کیا؟ اب دیکھیں خوشبو کی لپٹیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ اردو کس قدر زرخیز زبان ہے کہ اس میں ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس کے حوالے سے بالکل سوٹیبل ہوتے ہیں۔ خوشبو کی لہریں نہیں ہوتا، خوشبو کی لپٹیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا اور نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران پریشان ہو کر کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایسے چھوٹے چھوٹے پودے اور پھلوں کے درخت آ جائیں تو آپ کیا دیکھیں گی؟ تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں۔ یہ تو نگوڑا نکمے کو کہتے ہیں، پرانے زمانے کی اردو ہے اور اس میں بڑی بوڑھیاں جیسے آپ کو پتہ ہے اکثر استعمال کرتی ہیں، نگوڑ ماڑا بھی کہا جاتا ہے، نگوڑے، کم بخت، بدبخت، موئے، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، نکمے کے معنی میں آتے ہیں، نالائق کے معنی میں آتے ہیں۔ اگلا صفحہ اب دیکھیں۔ درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہہ لگایا اور کہنے لگی، شہزادی الڑ کہتے ہیں شوخ کو، شوخ شہزادی میرے ایک فرمائشی کہہ لگایا، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بھولا ہوتا ہے، یہ معصوم ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ اب دیکھیں وہ پاکستان میں رہنے والے تھے، چونکہ وہ اس چیز کے عادی تھے کہ یہاں پہ ایسا ہی کھانا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو دنیا سے آیا انسان ذات اس کو بھولا والا کہہ رہے ہیں۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں کیا رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا، یعنی کہ اس کا فیوریٹ چونکہ بونڈ پلاؤ تھا تو اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا ہی مزیدار ہو۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ اور دیکھو وہ کہانی جو سن رہی تھی میر صاحب کی بیوی نے پھر اندر یہ سوال پوچھا، بڑی لڑکی قلعے میں تو اب ہو جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی ایسے کبھی مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے۔ تو رکابدار کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ قسم کا جو باورچی ہوتا ہے نا وہ رکابدار، رکابی آپ کو پتہ پلیٹ کو کہا جاتا ہے، رکابدار جو اعلیٰ قسم کا باورچی جس کو آج کل شیف کہا جاتا ہے، تو بڑی دفعہ کھائے ہیں مگر بیوی وہ بوباس خوشبو، بوباس کا مطلب خوشبو، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ اچنبا کہتے ہیں حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں پھل کیسے تھے، تو یہ اب لکھیں گی۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھیں ایسی ایسی نفیس ہلکی خوشبو ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا، یعنی کہ پتھر کا تھا وہ گلاس، لیکن حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ بلبلہ کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ذہن میں وہ جو گلاس میں سوچا اور پکڑا وہ اتنا ہلکا پھلکا تھا لیکن ہے پتھر کا تھا، لیکن عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں۔ باہر سے پانی جھم جھم کرتا، رم جھم آپ نے سنا ہوگا، جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، یعنی اتنا نازک نفیس اور عمدہ شیشے کا گلاس لگ رہا تھا۔ اللہ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر تر و تازہ اور فرخت بخش، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔
ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جب پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ گلوری کہتے ہیں جب پان کو لپیٹا جاتا ہے نا تو وہ اس کی گلوری کہلاتی ہے، اور جب کلے میں آ گئی، کلا کیا کہتے ہیں؟ گال کو۔ ایک سائڈ پہ پان رکھا جاتا ہے نا منہ میں، تو وہ ایک سائڈ پہ جو پان رکھا جائے وہ گال ہماری ہوتی ہے، ایک سائڈ منہ کے اندر سا وہ کلا کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پریستان کے اس پتے کو صرف ایک دفعہ سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ سر دھننا، تعریف کرنا۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ مشک و عنبر خوشبوؤں کے نام ہیں، یعنی کہ اتنی خوبصورت اگر خوشبوئیں ہیں تو بھی وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اے بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا۔ اب یہ چیز بھی ایک سوال کا جواب ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ بادشاہ بیگم کا نام کیا تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو شاہانہ کھانے والیوں کو حکم دیا۔ تو شاہانہ باورچی خانہ کہلاتا ہے۔ نعمت خانہ جہاں کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، باورچی خانے کا نام پہلے توشہ خانہ ہوتا ہے۔ توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، یعنی کہ دنگ رہ جانا، بہت حیران ہونا، عقل جانا، یعنی کہ دماغ کام نہ کرنا۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے دیکھے۔ نور بائی کی پشواز بھی دیکھی۔ پشواز ایک ڈریس کا نام ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بہت قیمتی لباس ہوتا ہے جو پونک لمبا اور کھلا کھلا سا ہوتا ہے، جس میں سیرو جواہرات ٹکے ہوئے تھے، کلوؤں کے حساب سے ہیرے جو موتی لگے تھے۔ لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کیا تعلق، یعنی کہ میں نے دنیا میں بھی بہت سے قیمتی قیمتی لباس دیکھے ہیرے موتیوں سے جڑے، لیکن یہاں پرستان کی تو بات ہی ہو رہا ہے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے۔ یہاں کے کپڑے بہت اعلیٰ عمدہ ہے۔ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ کجا فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہاں، کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان کے کپڑے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن۔ یہ اب دیکھیں تعریفیں ہی کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ آب رواں جیسے بہتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، ایسے لگتا تھا ریشم اور تاریں جو آئی ہیں جیسے پانی بہہ رہا ہے، موتیوں سے بھری پڑی تھیں وہ ان کی پشوازیں۔ ایسا ہی کم خواب اور زربفت کی دید ناشنید۔ یہ کم خواب اور زربفت جو ہیں یہ قیمتی کپڑے ہیں، نہایت قیمتی کپڑوں کے نام ہیں، جو کہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ دید ناشنید، دیکھا نہ سنا، فارسی کے لفظ ہیں، اس کا مطلب آپ نوٹ کر لیں۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے۔ یہ دیکھ لیں جی اب خاص بات، اش اش کرنا آئین سے نہیں ہوتا، الف سے ہوتا ہے، محاورہ۔ ایسے اگر آپ لکھیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو تلفظ اور املا پر خاص طور پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ اش اش جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اش اش کرنا کہ تعریف کرنا، واہ واہ کرنا، حیرت سے اظہار کرنا کہ واہ کیا بات ہے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانے کے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، دنیا میں تو تمہارے بڑے نام ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں اپنے ہاں، لیکن ہمارا کام بھی بہت اچھا کر کے دکھاؤ۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وجہ ٹاکوں گی کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا حضور۔ یہ دیکھیے اب حضور ہے کے اوپر پیش بھی ہے، ٹھیک ہے، تلفظ کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تعجب حیرانی، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، ہلا گلا سیر سپاٹے چلتے پھرتے ہی رہتے ہیں، ہم لوگ نہیں سوتے۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ جی اکتانا یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ دل بھر جائے ہمارا کسی چیز سے تو پھر ہم دنیا والوں کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں حیران کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری۔ گرانی کا مطلب
بھاراپن ہونا، یعنی کہ ہمیں کسی نیند آئی بھی نہیں، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں، سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قدر بھی ان کا سامان تو موجود تھا ہی، قدر بھی ان کا کہتے ہیں کپڑا ناپنا اور کاٹنا، قدر بھی ان کپڑا ناپنا اور کاٹنا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تحت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرحدار کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، بڑی شان و شوکت والی، چلبلی البیلی، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے۔ آوازیں تھی کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ جیسے ہوا میں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ کوئل کی کوک، اس میں صوت ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں صوت آپ کے کورس کا بھی حصہ ہے۔ آواز کو کہتے ہیں صوت، تو کسی بھی چیز کی جو آواز کہلا ہے وہ اس میں صوت ہوتی ہے۔ تو کوئل کی کوکیں، کوک جو ہے اس میں صوت ہے۔ اب یہ پیرا بہت امپورٹنٹ ہے نثر پارے کی تشریح کے لیے۔ اقتباس کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو اس میں خاص طور پر آپ کو تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کارسازی کے قربان، کارسازی، کار کہتے ہیں کام کو، کارسازی کام کرنا، کام بنانا، ٹھیک ہے۔ اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا کام بنانے والا ہے، اس کے میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، واری جانا، ٹھیک ہے۔ صدقے قربان کا مطلب ہے واری جانا، صدقے جانا، کہ وہ کام بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ مشکل کشا کے، مشکل کشا کیا ہوتا ہے؟ مشکل کو حل کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بہت اچھے سے آنے چاہیے، یہ بہت اہم پیرا ہے، میں بار بار آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اس کی کارسازی کے قربان، صدقے مشکل کشا کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان اور شکر مانا جا رہا ہے کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرنے والا ہے اور وہی ہمارے کام بنانے والا ہے، ورنہ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ سب کچھ کر پائے۔ عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ یہ چیز نوٹ کریں، واہ واہ، جب آپ نے کسی کی تعریف و توصیف کرنی ہو تو کہتے ہیں واہ واہ، تو پھر ہم دونوں جگہ پہ گول ہے ڈال دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ واہ میں گول ہے آئے گی، دوسری دفعہ واہ کیا کہ گول ہے نہیں آئے گی۔ واہ واہ ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تعریف کرنا، تحسین کرنا، یہ واہ واہ تب بولا جاتا ہے۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ خوشی سے چہرہ کھلنا یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا، چہرے پر رونق آ جانا۔ اب کیا تھا؟ میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے۔ اس لفظ کا کیا معنی آپ لکھیں گے؟ گھوڑے لگنا، اس کا مطلب ہے کہ تیز تیز کام ہونا۔ گھوڑے لگنا کا مطلب تیز تیز کام ہونا۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں؟ جس کام کی آدمی دن باندھ لے، ارادہ کر لے، وہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کوشش کریں تو پھر وہ کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن دن باندھ لے، شوق ہونے چاہیے، لگن ہونا چاہیے، تو وہ کام انشاءاللہ پایہ تکمیل کو بھی پہنچے گا۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں ہاتھ پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، یعنی کہ اتنا پیار کرتی تھی، منہ سوکھتا۔ منہ سوکھنا یہ محاورہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ گھبراتا تھا۔ وہ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا کہ گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ وہ اتنی دفعہ مجھے خالہ خالہ کہہ کے میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی تھی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا۔ اب خالہ کہتی ہیں کہ وہ بھی میرے آس پاس منڈلاتی رہتی تھی، پھرتی تھی بار بار خالہ خالہ، تو پھر مجھے بھی پاس رہ کر اتنا اثر ہوا کہ مجھے بھی اس کی شکل پر بہت پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ کھنڈلا کیا ہوتا ہے؟ کھنڈر مراد ہے یہاں پہ، ٹوٹا پھوٹا گھر، یعنی کہ اس دنیا میں میں کیا ہوں، ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی ہوں، لیکن وہاں کی رونقیں بھی مجھے اپنی دنیا سے کٹا کر نہیں رکھ سکی تھی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا۔ سرخ رو کرنا، کامیاب کرنا،
مولا نے میری آبرو رکھ لی. مولا یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارا مولا ہے. آبرو رکھنا، عزت رکھنا کہ میں سارا کام جو ہے وہ کر چکی ہوں. سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں. اب لونڈی کو رخصت کیجیے. لونڈی کے مطلب کہ میں خود کو وہ ملازمہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اب جانے کی اجازت دیجیے. بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ. سچ کہوں میرا جی بھربھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہو کیا. جی بھربھرانا، دل مچلنا، جی چاہنا. لیکن پھر خود کو ذہن میں دل میں سوچا کہ دیوانی ہوئی ہو کیا، پاگل ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا. تو خاکی یعنی کہ خاک سے بنی ہوئی انسان، یہ آتشی آگ سے بنے ہوئے، زیادہ میل اچھا نہیں. ملنا جلنا اب کام کروا لے اتنا ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے زیادہ ملنا جلنا نہیں، آپس میں دل نہیں لگانا. ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں گی. اگر میں زیادہ دیر یہاں رکی، شادی میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اگر بگڑ گئیں، یہ ناراض ہونا، بگڑنا ناراض ہونا، تو جلا کر خاک کر دیں گے. ان کا کیا ہے کہ پل میں دشمنی بھی ہو جائے. بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی. بھاڑ میں جانا، دفع ہو جائے، آگ لگے. دفع یہ ایسا، یہ اردو کا ہی لفظ ہے، اس میں کوئی معیوب نہیں ہے. بھاڑ میں جانا، آگ لگے میری طرف سے پرستان اور ان کی شادیوں کو. چل اپنے گھر چل. چل اپنے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے. جم جم نصیب نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ آپ کی میری طرف سے خوشی مبارک ہو. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے. وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے. نہ جاؤ، یہیں رہو. دل کڑنا، پریشان ہونا. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، یعنی کہ دل پریشان ہوا. مجھے بھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پرواری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو. تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی. ایک کا ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی. ایک کا ایک ہی کا کیا مطلب ہے؟ مرزا محمد سعید والے چیپٹر میں بھی آپ نے پڑھا تھا ایک کا ایک ہی، میں نے مطلب بتایا تھا. یہاں پہ نوٹ کر لیں، اچانک. ایک کا ایک ہی کا مطلب ہے اچانک، یعنی کہ ابھی تو میں پہلی دفعہ آئی ہوں یہاں پہ، آنا جانا ہوا تو پھر شاید سوچوں گی، لیکن اچانک میں دنیا چھوڑ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتی. بڑی مشکل اور مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے، یعنی کہ میں انسان ہوں، مٹی سے بنی ہوں، اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، وہاں پہ ہی خوش رہوں گی. شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقی سی ہو کر اٹھ گئی. خفا ہونا، ناراض ہونا، رونقی سی ہونا، رونی صورت بنانا. بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ. اور اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و کرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. یعنی کہ انعام و کرام دے کر انہوں نے واپس بھیجا. دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی، سب سے رخصت ہوئی. دل میں بڑی خوش تھی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن منہ بھی بسور رہی تھی، یعنی کہ روتی صورت بنانا. سب سے رخصت ہوئی، اجازت لی اور چل پڑی. وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. مردوں جیسا جو لگتا تھا، وضع ظاہری صورت. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی. دم کے دم یعنی کہ فوراً. پالکی ہوا سے باتیں کرنا یعنی کہ بہت تیزی سے اڑنا شروع ہو جانا. پالکی چلنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے وہ کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا. ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا تو ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا. دغا، دھوکہ، فریب. اس نے کہا کہ یہ کیا، مجھے تو جیسے انہوں نے پتھر وغیرہ دے دی ہیں، یہ ان کے گھر کا انعام و کرام ہے. خیر جان بچی لاکھوں پائے. انہوں نے کہا پتھر پتھر دے دیا، خیر ہے میری جان بچی، میں واپس آ رہی ہوں، یہی بڑی بات ہے. خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا. چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے. جھری درز یعنی کہ تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور وہاں سے وہ پتھر اس نے جناب نیچے پھینکنے شروع کر دیے. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. قاعدہ ہے یعنی کہ عموماً ایسے ہوتا ہے. طریقہ، قاعدہ، طریقہ کہ جب بندہ بہت خوش ہو تو راستہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا. آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا. ٹھیک ہے، یوں لگا کہ جیسے ابھی
تھوڑی دیر ہی ہے۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا، یعنی کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے صحن میں جو پردہ تھا وہ الٹا، اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں۔ اب دیکھیں جوت کہتے ہیں شعلہ کو، چراغ کی جوت، شعلہ یا لو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لو یا شعلہ۔ گھر میں داخل ہوئی تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی سی روشنی میں کہ اوہو یہ میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی، یہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ اب کیا کریں، بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے، 2-4 ننے ننے سے باقی تھے، سر پیٹ لیا۔ سر پیٹ لینا یعنی کہ بہت پچھتاوا ہونا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب نگوڑی خود کو کہہ رہی ہیں یہ کہ اے نگوڑی قسمت کی ماری یہ تو نے کیا کیا، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے تقدیر کھوٹی ہو، خراب ہو تو جیسے کہ جوانی وہ بیوہ ہو گئی، ساری عمر محنت کی تو تقدیر ہی خراب تھی، تو کہتے ہیں ساری عمر پھر میری تقدیر خراب ہی رہی، وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے، ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، یعنی کہ پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا، مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بھون پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا، بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجئے، یک نہ شد دو شد۔ یک نہ شد دو شد کا مطلب ہے ایک ہی کیا کم تھا کہ دوسرا بھی یہ آ گیا، یعنی کہ ایک تو میں اتنی مشکل سے پریستان سے ہو آئی ہوں، اوپر سے میں نگینے اپنے جو ہیں وہ پھینک آئی ہوں، دولت جو جواہرات تھے، اور اوپر سے یہ مجھے جو کہہ رہی ہیں بڑی بھی کہ اتنی جلدی آ گئی، اچھا نہیں ہوا کہ میں جلدی آ گئی۔ یک نہ شد دو شد، دو مصیبتیں آ گئی ہیں۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بھی بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی۔ سیدانی بی نے نہیں بتایا کہ ہاں میں پرستان گئی تھی، بس ایسے بات گول مول ٹال دی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ ماخذ ہے، سوال آ سکتا ہے آپ کو پیپر میں ایم سی کیو کی صورت میں 1 نمبر، میں چاہتی ہوں آپ کا 1 نمبر بھی نہ کٹے۔ اگر پوچھا جائے کہ پرستان کی شہزادی کا ماخذ کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اس کا ماخذ ہے۔ ماخذ کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے ماخوذ۔ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ پرستان کی شہزادی کہاں سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دلی کی چند عجیب ہستیاں سے ماخوذ ہے یہ سبق۔ اب دیکھیں یہ مشق ہے، آپ کو پورا چیپٹر پڑھایا ہے تو آپ نے ان سوالوں کے جواب جو ہیں تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، خاص باتوں کے میں نے آپ کو انڈر لائن بھی کروائے ہیں۔ خلاصہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کوشش کیجئے کہ خلاصہ بہت زیادہ طویل نہ ہو، چکے یہ سبق بہت طویل ہے لیکن خلاصہ آپ کا مختصر ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو خلاصہ لکھنے میں پریشانی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو بھی خلاصے کروائے جائیں یا نہیں، اور پھر یہ سب آپ نے سوالوں کے جواب نشان چیپٹر آپ نے چونکہ پڑھا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایم سی کی صورت میں آتے ہیں، کالم وغیرہ میچ کرنے کا کام آپ نے یہاں پہ ہی کرنا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کرتی رہتی ہیں۔ یہ سوال جو ہیں جملوں میں استعمال کرنا نہیں آتے یہ مت کیا کریں، اور پھر اس کے بعد خالی جگہ پر کریں، یہ کیونکہ ایم سی کیوز کی صورت میں آتی ہیں یہ چیزیں، تو آپ کو یہ سب آنی چاہیے۔ اس کے بعد زو معنی الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ الفاظ کا املا تو ایک ہوتا ہے، املا کہتے ہیں لکھنا، ٹھیک ہے، لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن معنی 2 ہوتے ہیں، یہ زو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ نے یہ تلاش کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں تشبیہ کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ تشبیہ کیا ہے، تشبیہ کا 8th میں بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے، 9th میں بھی، جب بھی غزل کی تشریح نظم کی ایسی جو باتیں آتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس میں تشبیہ ہے اور تشبیہ کیا ہے، تو یہ سب آپ پڑھیں، کیا چیز اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کائنڈلی کمنٹ کیجئے، بتائیے کہ آپ کو کیا چیز مزید سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں ارکان بھی انہوں نے ساری تفصیل سے بتائے ہیں، اور یہ بھی جو چیزیں ہیں بورڈ میں ویسے آئی تو نہیں کبھی لیکن آنے کو کچھ بھی آ سکتا ہے، آپ کو پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے بڑی آسانی سے اور بڑی تفصیل سے یہ چیپٹر پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو سب کچھ آنا چاہیے، جو بھی آئے پیپر میں تو آپ حل کر سکیں۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک ضرور چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو ملے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔